کیا آپ بھی کبھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ کی بجلی کیا سوچ رہی ہے؟ ایسی لاتعداد ایپس موجود ہیں جو آپ کو پالتو جانوروں سے بات کراتی ہیں، مگر بدقسمتی سے یہ سب محض انٹرٹینمنٹ پروڈکٹس ہیں۔ تو کیا پھر ایسی کوئی امید ہے کہ آپ کے دل سے آپ کے پالتو جانور کی دل کی بات ہو سکے؟ شاید ایسا جلد ممکن ہو سکے۔ اے آئی ماہرین سمجھتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت اس بات کا پتہ لگا سکتی ہے کہ آپ کی بلی کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارتھ اسپیشیز پروجیکٹ جانوروں کے لیے ایک ٹرانسلیشن ٹول تیار کر رہا ہے، لیکن وہ یہ کیسے کر پائیں گے؟ سب سے پہلے تو انہیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی ایک خاص جانور کی زبان کی ترکیب کیسی ہوتی ہے۔ وہ اس کے لیے مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر لینگویج کے وسیع ماڈلز۔ اس طرح کے الگوریدمز الفاظ کے درمیان ربط سیکھتے ہیں۔ اگر آپ بہت بڑی کثیر الجہتی سکوڈو پزل کے بارے میں سوچیں اور آپ ہر ایک ریلیشن شپ کا ہر دوسرے ریلیشن شپ سے ربط معلوم کر لیں تو پھر آپ وہ پیچیدہ سٹرکچر معلوم کر لیں گے جو کسی زبان میں ربط کے خیال کی نمائندگی کرتا ہے۔ سادہ الفاظ میں کسی معلوم لفظ کی صورت میں یہ اگلے لفظ کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ اپنے فون پر کچھ ٹائپ کرتے ہیں تو پیچھے کام کرنے والا لینگویج ماڈل آپ کو اگلے الفاظ تجویز کرتا جاتا ہے۔ اب تک یہ ٹولز صرف انسانی زبانوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ 10 برس قبل لینگویج ماڈلز ایک بھی لفظ کی پیش گوئی نہیں کر سکتے تھے، اب یہ پورے کے پورے پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ یہ کام کرنے کے قابل ہونے کے لیے انہیں بہت زیادہ ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر متن انٹرنیٹ سے حاصل کردہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جانوروں کے معاملے میں یہ چیز ذرا مشکل ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بلیوں کی زبان میں کوئی آرٹیکلز موجود نہیں۔ لہٰذا لینگویج ماڈلز کو کام کرنے کے لیے ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بہت ہی پرجوش پروجیکٹ سیٹی ہے، یعنی دی سٹیشن ٹرانسلیشن انیشیٹو۔ سمندری اور ڈیٹا ماہرین کی ایک ٹیم ڈومینیکا جزیرے کے قریب ویل مچھلیوں کی آبادی کے بارے میں تحقیق کر رہی ہے۔ سمندر کے اندر قائم کئی ایک آوازیں ریکارڈ کرنے والے اسٹیشنز، ڈرونز اور روبوٹک مچھلیوں کے ذریعے ہر ایک ممکنہ چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ یہ ڈیٹا مشینز کو ویل مچھلیوں کی زبان سیکھنے میں مدد دے گا۔ چلیں فرض کر لیں کہ الگوریدمز نے ویل کی زبان سیکھ لی، تو پھر ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ چلیے واپس لینگویج ماڈلز کی طرف چلتے ہیں۔ 2013 میں اس بات کی کھوج لگائی گئی کہ انہیں جیومیٹری کی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ الفاظ کے درمیان ربط کو خلا میں ویکٹرز کی شکل دیے جانے پر کام کرتا ہے۔ یہ انگریزی زبان کی شکل ہے، یا کم از کم اس کے 10,000 سب سے زیادہ بولے جانے والے الفاظ کی۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ یہ شکلیں مختلف زبانوں کے لیے ملتی جلتی ہیں۔ محققین نے ترجمہ کرنے کے لیے ان شکلوں کو آپس میں ملانے کا ایک طریقہ دریافت کر دیا۔ انہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مصنوعی ذہانت زبان کی صرف شکل ہی سے اس کا ترجمہ کر سکتی ہے۔ اب ہمارے پاس انسانی زبانوں کی نمائندگی کرنے والی شکلیں تیار کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ کیا یہ جانوروں کی زبان کے لیے بھی استعمال ہو سکے گا؟ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو انہیں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا جانوروں کی زبان کی شکل انسانوں کی زبان کی شکل سے مطابقت حاصل کر سکتی ہے، اور بس پھر ترجمہ ہو گیا۔ لیکن کیا ہم جانوروں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں تو اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ہم ان پر اپنے خیالات مسلط کریں گے، جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں کیسے تجربات سے گزر رہے ہیں۔ ہم انہیں باہر سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اوہ یہ ان کے لیے بہت اہم ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جانوروں کے ابھی بھی بہت سے راز ہیں، آپ کو انہیں سننا ہوگا۔ اور ممکن ہے ہمیں وہ چیز پسند نہ آئے جو وہ ہم سے کہنا چاہیں۔ یاد رہے کہ ہم ان پر ہمیشہ مہربان نہیں ہوتے۔ ہمیں جانوروں سے متعلق ایک بالکل ہی مختلف نقطۂ نظر اپنانا ہوگا۔ ہمارا ان سے موجودہ رویہ تباہ کن ہے، لہٰذا ممکن ہے، مجھے یقین تو نہیں لیکن ممکن ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، یا کم از کم میں اس کی امید کروں گا۔ جانوروں کے حقوق میں انقلاب آ سکتا ہے اگر وہ اپنے حقوق کے لیے خود آواز اٹھائیں۔ ESP کے بانیوں نے ایک بار اپنے پروجیکٹ کو سبزی خور بنانے والی ایک مشین کا نام دیا تھا۔ اپنی بلی سے بات کرنا یقیناً زبردست بات ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی میں اور بھی بہت کچھ تبدیل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن شاید ہمیں ابھی چند برس کا مزید انتظار کرنا ہوگا۔ ٹیلیسکوپ نے ہمیں کائنات کو دیکھنے کے قابل بنایا، اور پھر اس سے ہم نے کیا کچھ دریافت کیا؟ ہم نے کائنات کے پیٹرن دیکھے اور یہ معلوم ہوا کہ زمین کائنات کا محور نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز ہماری دنیا کے پیٹرنز کا علم دیں گی، اور یہ معلوم ہوگا کہ انسان دنیا کا محور نہیں۔